گر آپ عاشق رسول ہیں تو یہ آقا علیہ السلام کی پیاری باتیں سماعت کریں اور اس حدیث پاک کو پوری دنیا میں نشر کر دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص ہماری محفل میں آیا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال گہرے سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے کچھ بھی اثرات نمایاں نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ بالآخر وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لی اور عرض کیا، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور استطاعت رکھنے پر بیت اللہ کا حج کریں۔ اس نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ وہ بولا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور تو اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو یہ جان لے کہ یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، اچھا اب مجھے قیامت کے دن وقت کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس مسئلے پر سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہے اور دوسرے حاضرین کے لیے اسے ظاہر کرنا مفید نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، اچھا پھر قیامت کی علامات ہی بتا دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت یہ ہے کہ نوکرانی اپنی مالکین کو جنم دے گی، یعنی بیٹی ماں کے ساتھ نوکرانیوں والا سلوک کرے گی۔ اب سمجھ لیں کہ جس دن نوکرانی مالکین کو جنم دے گی اور یعنی بیٹی ماں کے ساتھ نوکرانیوں والا سلوک کرنے لگے گی اور برہنہ پاؤں والے اور ننگے بدن والے مفلس چرواہے اونچے محلات پر فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اے عمر، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟
میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، یہ سوال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں ہندوستان میں یا آل کنٹریز میں، جتنے مسلم کنٹریز ہیں، آل کنٹریز میں بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ باغور اس بات کو یاد رکھ لیں اور اس محفل سے اس پیغام کو آگے تک بھیجیں تاکہ لوگ جان سکیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ مذہب اسلام تو اتنی پیاری ہے کہ مذہب اسلام میں اگر آپ نے ایک گلاس پانی کسی کو محبت سے پیش کر دیا، اگر وہ پیاسا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو اس پانی کے بدلے جنت نصیب عطا کرے گا۔